اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لقمان کا واقعہ۔ حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن قرآن میں ان کا حال بیان ہوا ہے، اس لیے ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کا رنگ کالا تھا، حبس کے رہنے والے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ خدا نے ان کو علم اور حکمت عطا کی تھی۔ ایک دن وہ عام لوگوں کے مجمع میں حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے کہ ان کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ تم تو ہمارے ساتھ بکریاں چراتے تھے، یہ حکمت کہاں سے سیکھی اور یہ بلند مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنے، امانت میں خیانت نہ کرنے اور بے فائدہ باتیں چھوڑ دینے سے۔ شروع میں حضرت لقمان ایک شخص کے غلام تھے، اس نے 30 مسکال میں ان کو خریدا تھا۔ اس نے ایک دن حضرت لقمان سے کہا، ایک بکری ذبح کرو اور جو حصہ سب سے بہتر ہو اسے بھون کر لاؤ۔ حضرت لقمان دل اور زبان بھون کر لے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد آقا نے پھر حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور سب سے خراب حصہ بھون کر لاؤ۔ حضرت لقمان پھر دل اور زبان بھون کر لے گئے۔ آقا نے پوچھا، پہلے تو دل اور زبان کو بدن کا اچھا حصہ سمجھ کر لایا تھا، اب تو میں نے اس سب سے برے حصے کو مانگا تو بھی تو یہی لایا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، عقل مندوں کی نگاہ میں اگر زبان بری باتوں سے اور دل ناکارہ باتوں سے پاک ہو تو یہ سب سے اچھے ہیں، نہیں تو ان سے برا کوئی نہیں۔ آقا بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت لقمان کو آزاد کر دیا۔ قرآن میں ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے، خدا کا شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بیٹے، نماز کی پابندی رکھ اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جو بھی مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ خدا اترانے والوں کو اور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سیدھی سیدھی چال چل اور اپنی آواز کو نیچی کر، سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھی تب حضرت یونس نے دعا کی کہ خدایا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی، لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا، اسی طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں تک یونس سے ایک بھول ہو گئی، آپ نے خدا کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور واپس پھر گئے۔ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بھی دریا میں ٹھہر گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس کے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا کہ قصوروار وہ ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو برکت والے ہیں، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، چٹھی ڈالو، جس کے نام چٹھی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب چٹھی ڈالی تو چٹھی حضرت یونس کے نام نکلی۔ لوگوں نے چٹھی کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ چٹھی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس ہی کے نام نکلی۔ مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک اور بلند ہے، میں تو قصوروار اور ظالم ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔
जब बदन में कुछ ताकत आई और आप तंदुरुस्त हुए तब खुदा के हुक्म से कौम की तरफ रवाना हुए। कौम की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। आप जब शहर के किनारे पहुँचे तो एक ग्वाला मिला। आपने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यूनुस बिन मत्ता की कौम में से हूँ। आपने पूछा, उस यूनुस की क्या खबर है और उसके बाद कौम का क्या हाल हुआ? उसने जवाब दिया, यूनुस बेहतरीन लोगों में से है। उसके चले जाने के बाद कौम पर अजाब आया। जब लोगों ने यूनुस को न पाया तो सबने तौबा की। रहम करने वाले खुदा ने यह अजाब दूर कर दिया और मुसीबत से निजात दी। हजरत यूनुस ने उस ग्वाले से कुछ दूध मांगा। उसने कहा, कसम है यूनुस के खुदा की, जब से यूनुस गया न तो बरसात हुई और न घास जमी। बकरियां कांटे और कूड़ा करकट खाकर अपनी भूख मिटाती हैं। उनके थन सूख गए। मैं आपको दूध कहाँ से पिलाऊं? हजरत यूनुस ने कई बकरियों की पीठ पर हाथ फेरा। उनके थन दूध से भर गए। ग्वाले ने कहा, खुदा की कसम, अगर यूनुस जिंदा है तो तू ही यूनुस है। आपने कहा, तू जाकर कौम को मेरी खबर पहुंचा दे। उसने कहा, मुल्क के बादशाह ने तो तय किया है कि अगर कोई मुझे यूनुस की सलामती की खबर देगा तो मैं अपना मुल्क देकर उसका खादिम बन जाऊंगा। इसलिए अगर मैं बगैर किसी दलील के यह खबर पहुंचाऊंगा तो लोग कहेंगे यह ग्वाला मुल्क के लालच में झूठ बोलता है। वे मुझे मार डालेंगे। आपने फरमाया, जा मेरी खबर कर। बकरियां और वे पत्थर जिस पर मैं बैठा हूँ गवाही देंगे। जब ग्वाले ने लोगों को खबर की तो एक भीड़ इकट्ठा हो गई और ग्वाले को झुटलाने लगे। ग्वाला उन्हें अपने साथ लेकर जंगल लाया। बकरियां और पत्थर ने उसके सच्चे होने की गवाही दी। लोगों को बड़ी हैरानी हुई और वे यूनुस की तलाश में निकले। आखिर उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे आपको नमाज पढ़ते हुए पाया। वे आपके कदमों पर गिर पड़े और लगे आपके हाथ पांव चूमने और फिर इज्जत के साथ आपको शहर लाए। आपकी बरकत से मुल्क में फिर खुशहाली आई और लोगों के दुख दूर हो गए। हजरत यूनुस लोगों को दीन और शरीयत की तालीम देने में लग गए और आखिर तक लोगों को दीन और हिदायत की तालीम देते रहे। फिर आपने दुनिया से कूच फरमाया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।